الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، رمضان المبارک کے احکام و مسائل اور اس سے متعلق بعض فضائل اور بہت ساری چیزوں پر گفتگو آئی تھی، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں کوشش کی گئی تھی کہ اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں اور قرآن و سنت میں وہ اعمال جن اعمال کے متعلق رمضان کے مبارک مہینے میں خصوصی فضیلت ثابت ہے، ان سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، اور اس کے ضمن میں روزہ رکھنے کی فضیلت، صدقات و خیرات کی فضیلت، رات کے قیام اور تلاوت کلام پاک کی فضیلت، اور ان ساری کی ساری چیزوں پر دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان اس مبارک مہینے میں اپنا احتساب کریں، اس مبارک مہینے میں اپنے ماضی کا جائزہ لیں، اس مبارک مہینے میں اس بات کی کوشش کریں کہ ماضی میں جو کچھ برائیاں یا جو کچھ کمیاں یا سیاہ کاریاں یا قرآن و سنت سے بیزاری اور دوری ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی، اب آئندہ کی زندگی میں اس میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، زندگی میں نکھار آنا چاہیے، زندگی میں عملی انقلاب آنا چاہیے، اور آئندہ کی زندگی کے لیے ہم کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ کسی بھی انداز سے ہم مسلسل کسی گناہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر، اللہ رب العالمین کی قربت کی خاطر ہم آئندہ اپنی موت تک اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے اور اس بات کا عزم کریں گے کہ ہم ہمیشہ سچے مسلمان بن کر قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہو کر نمازوں کے پابند، نفلی صوم کے بھی پابند، اور اسی طرح سے پورے سال کے تمام ایام میں تلاوت کلام پاک، حلال و حرام کی تمیز، دھوکہ دھڑی سے اجتناب، جھوٹ سے اجتناب اور تمام گناہوں سے اجتناب کرنے والے مسلمان بنیں گے۔ یہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ماضی کی امتوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو، اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کر لو۔ جب تمہارا کوئی قدم اٹھے تو اگلے قدم کے لیے اس بات کا فیصلہ کر لو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قدم اللہ رب العالمین کی معصیت میں اٹھتا ہے۔ کوئی کام کرنے چلو تو اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ جب کوئی کام انجام دینے لگو تو تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں اور تمہارے احساس کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت اور اللہ رب العالمین کا تقوی جاگزی ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں تم جو بھی قدم اٹھاؤ اس کو اسی طریقے سے اٹھاؤ جس طریقے سے ایک مسلمان خاردار جھاڑیوں کے درمیان کے ہلکے سے راستے پر، پتلے سے راستے پر اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو سمیٹ کر کے دنیاوی آلائشوں سے، اس خاردار جھاڑیوں سے
اور اس میں الجھنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس پرفتن دنیا میں، شر و فساد کی دنیا میں زندگی احتیاط کے ساتھ گزار کر کے اپنی موت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی بنیادی مقصد ہے رمضان کی تکمیل کا، رمضان کے روزوں کا، قرآن مجید کے نزول کا۔ قرآن مجید میں بار بار اس تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ابتدا ہی میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اس بات کی صراحت کر دی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کے ذریعے سے اپنے علم میں اس کا معنی اور مفہوم رکھتے ہوئے، ان آیات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی انداز کا شبہ نہیں ہے، کسی انداز کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کو، تمام طاقتوں کو اور تمام قوتوں کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر جینے کے راز سکھاتی ہے، چاند اور سورج کے بھیدوں کو بتاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کھیتی باڑی کے ترقی اور دنیا کی تمام ترقیوں کے راز کو اپنے اندر پنہا رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو پڑھنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر کم و بیش 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس عظمت کی کتاب، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے راہ ہدایت پیش کرتی ہے، ہدایت کے راستے بتاتی ہے۔ جہاں رمضان کا بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا بتایا گیا، وہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو متقی اور پرہیزگار افراد کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمت رکھنے والی کتاب، دنیا کے سامنے چیلنج پیش کرنے والی کتاب، اتنی عظمت رکھنے والی کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تلاوت سے جو مومن اور مسلمان بندے ہوتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو فلاں صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، میرے بال پک گئے، میرے اندر بڑھاپا آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے تھے جن میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور سوچ سوچ کر روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ تو یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو نبی آخر الزماں پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے، صحابہ کرام پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ کتاب اسی مہینے کی کتاب ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے اس عظیم کتاب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اس قرآن مجید کی تعلیمات پر، اس قرآن مجید کے احکام و مسائل پر اس رمضان میں عمل پیرا ہو کر مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلمان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں، مسلمان اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس پر عمل پیرا ہو کر کے دنیا میں ترقی حاصل کریں، اس کو نظر انداز کر کے اس پر بے عملی، اس کے سلسلے میں بے عملی اور بے راہ روی اور اسی طرح سے بدعملی کا شکار ہو کر کے قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے وہ دنیا کے اندر اپنے لیے تنزلی اور پستی کو دعوت نہ دیں، بلکہ قرآن مجید کے بارے میں جیسا کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اس پر عمل پیرا ہو کر، اس کے حقوق کی ادائیگی کر کے، اس کا احترام کر کے، اس کی عظمت کا لحاظ کر کے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے ایک قوم کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ترقی عطا فرماتا ہے، جبکہ دوسری قوم
جو اس قرآن مجید کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے، اس قرآن مجید کو نظر انداز کرتی ہے، اس کے مطابق نہیں چلتی، اس کو غلط انداز سے استعمال کرتی ہے، کہیں اس کے تعویذ گنڈے بنائے جاتے ہیں، کہیں اس کو قبروں پر پڑھا جاتا ہے، کہیں اس کے بارے میں غلط انداز کے عقائد کا حامل بن کے انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کا اپنے آپ کو اس کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کی جو بھی حق تلفی ہو، قرآن مجید سے متعلق جو بھی غلط عقائد ہوں، ان کے نتیجے میں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ دوسری اقوام کو اللہ رب العالمین پستی اور تنزلی کا شکار کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو ترقی دیتی ہے، اور یہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شہر قرآن میں، رمضان کے مبارک مہینے میں، جہاں اعمال صالحہ کو سامنے رکھا جائے اور بالخصوص ان اعمال کو سامنے رکھا جائے جن اعمال کی رمضان کے مبارک مہینے میں تاکید کی گئی ہے، وہیں اس بات کا بھی پاس و لحاظ رکھا جائے کہ اس قرآن مجید کی تعلیمات پر، قرآن مجید کے احکام و مسائل پر، اس کے تراجم کا، اس کی تفسیر کا، اس کے معنی اور مفہوم کا مطالعہ کر کے ہم صحیح انداز سے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی حق تلفی جس انداز سے رمضان کے پہلے ہماری زندگیوں میں پائی جاتی تھی، اسی انداز سے رمضان کے بعد بھی پائی جائے۔ قرآن مجید کو صرف تبرک اور گھر کی زینت کا سامان سمجھ لیا جائے، قرآن مجید کو جزدانوں کی زینت بنا دیا جائے، قرآن مجید کو قبروں پر پڑھی جانے والی کتاب سمجھ لیا جائے، قرآن مجید کو تعویذ گنڈا کرنے والی کتاب سمجھ لیا جائے، جبکہ اسلام نے ان تمام کی تمام چیزوں سے ہم کو روکا ہے، ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے عمل ہیں جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ رمضان اسی قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان اسی قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن اسی رمضان میں جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا گیا تھا، اس قرآن مجید کی حق تلفی، اس کی توہین، اس کے بارے میں غلط عقائد کو اختیار کرنے کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایک ایک رات کے، دو دو رات کے، تین تین رات کے شبینے پڑھے جاتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کو 10 پاروں کو ایک ایک دو دو گھنٹے میں پڑھ کر کے نہ جانے کون سا تبرک حاصل کیا جاتا ہے، کون سی نصیحت حاصل کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کو رمضان کے مبارک مہینے میں ختم کرنا کسی بھی روایت سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ چیز واجب ہو، لیکن مستحب ضرور ہے۔ لیکن استحباب کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ چند ایام میں قرآن مجید کو ختم کر کے اس سے نہ عبرت حاصل کی جائے نہ نصیحت حاصل کی جائے۔ یہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، عبرت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ اس وجہ سے اس کو سکون کے ساتھ تلاوت کر کے، اچھے انداز سے تلاوت کر کے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کر کے، اس کے خلاصے کو سن کر کے صحیح انداز سے انسان سچا مسلمان بنے، یہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے۔ تو جو اعمال آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جن کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اس طور سے کیا گیا تھا کہ رمضان میں ان اعمال کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید یہ سنت رسول سے ثابت ہے، جن کے تحت آپ حضرات کے سامنے رمضان کے روزوں سے متعلق اور اس کے فضائل سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آئی تھی۔ اسی طرح سے رات کے قیام، تراویح، تہجد یا وتر یا قیام اللیل، یہ جو بھی نام دے دیں، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، ان کے اہتمام کا اس مہینے کے اندر خصوصی اہتمام کرنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسوہ اور طریقہ ہے۔ ان لوگوں نے اس بات پر ابھارا ہے، اس کے فضائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ تلاوت قرآن کریم کے سے متعلق آپ کے سامنے فضیلتیں آئی تھیں کہ قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم دور کرتے تھے، اور آخری رمضان میں جو آپ کی وفات کے حادثے سے پہلے کا رمضان تھا،
उस रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कुरान मजीद का दौर किया, कुरान मजीद को खत्म किया। लिहाजा ये चीज हमारे लिए उसवा और नमूना है। इसी तरह से रमजान का मुबारक महीना ये जाती इस्लाह का महीना है। इंसान के बातिन और इंसान की अंदरूनी चीजों, कल्ब की सालिहियत और इसी तरह से कल्ब को और दिल को साफ करने का महीना है। इससे मुताल्लिक भी गुफ्तगू आई थी और यह भी बताया गया था कि रमजान का मुबारक महीना सदकात व खैरात, नानो नफ़क़े का एहतिमाम, गरीबों की गुर्बत को दूर करने के एहतिमाम, प्यासा कोई है तो उसको पानी पिलाने, कोई भूखा है उसको खाना खिलाने, कोई नंगा है उसको कपड़ा पहनाने और किसी की जरूरतों को पूरा करने, और इसकी फजीलत का महीना है। इंसान को इस महीने में कसरत के साथ सदकात व खैरात करने चाहिए, ज़कात निकालनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत इख्तियार करने के लिए सदकात व खैरात को इख्तियार करे, जिसकी बेशुमार फजीलतें आपके सामने इख्तिसार के साथ जिक्र की गई थी। रमजान के महीने में जो मजीद आमाल हैं जिनका तस्करा कुरान और सुन्नत में मिलता है, उनमें से छठा अमल यह है कि रमजान सब्र व तहम्मुल का महीना है और इस रमजान को गुनाहों से ढाल का महीना करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है कि अस्सियामु जुन्नतुन व इज़ा कान यौम सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यखसब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी साइम। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रोजे इंसान के लिए ढाल का काम करते हैं। ये रोजे रखने वाले लोग गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इंसान जब भी गुनाहों में ज्यादा मुलव्वस होने का खतरा महसूस करे, चाहे रमजान का महीना हो या गैर रमजान का महीना, उसको रोजों का एहतिमाम कसरत से करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोजे गुनाहों से ढाल हैं, इंसान को बचाने का जरिया है। जब तुम में से कोई आदमी रोजे से हो और रोजे की हालत में उसको न बेहुदा बातें बकनी चाहिए, न शोर शराबा करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, और अगर उससे कोई लड़ाई झगड़ा करे, उसको कोई गाली गुलूज करे, तो उसको एहतराम के साथ, नरमी के साथ, संजीदगी के साथ कह देना चाहिए, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, मैं न झगड़ा कर सकता हूं, न लड़ाई कर सकता हूं, न गाली गुलूज का जवाब दे सकता हूं, मैं रोजे से हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको इन चीजों से बचने का हुक्म दिया है। इस वजह से रोजा इंसान को उसके गुनाहों के दरमियान ढाल बन के गुनाहों से रोकता है, सब्र व तहम्मुल पर उभारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही रावी हदीस हैं, फरमाते हैं, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि अस्सौम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम की तमाम चीजों की ज़कात है। माल निसाब को पहुंच जाए तो 2.5% ज़कात निकाली जाती है। इंसान तिजारत करता है तो तिजारत का हिसाब किताब करके उसमें ज़कात निकालता है। इंसान जो भी काम करता है उस चीज में ज़कात निकालने का हुक्म दिया गया। खेती बाड़ी हो, जानवर हो, सारी की सारी चीजों में ज़कात निकाली जाती है। वो ज़कातुल जसदी अस्सौम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस्म की ज़कात, इंसान के जिस्म की ज़कात, इंसान के बदन की ज़कात, ये सौम है, रोजा है। इंसान रोजा रखता है तो जिस्म की ज़कात की अदायगी होती है। इस वजह से इंसान को वाजिब और फर्ज रोजों के अलावा नफली रोजों का भी एहतमाम करना चाहिए। और बाद रिवायात में है, अस्सियामु निस्फु सब्री, इब्ने माजा की सही रिवायत है कि ये रोजे इंसान के लिए आधे सब्र का सामान है। इंसान इसके नतीजे में साबिर बनता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वालों की बड़ी फजीलत है। ये रमजान का रोजा जहां इंसान को मुत्तकी और परहेजगार बनाता है,
وہیں یہ رمضان کا روزہ انسان کو صابر بناتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے، عاجزی عطا کرتا ہے، انکساری عطا کرتا ہے، اور انسان کو ثواب کے کاموں پر صبر کر کے گناہوں سے بچنے کا عادی بناتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے وہ اعمال جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے، ان میں سے 7ویں چیز رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور شیطان اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسانوں کے ذہن و مزاج میں، انسانوں کے دل و دماغ میں اگر شیطان گھر کر گیا ہے تو اس کا دل و دماغ شیطان کا کام کر کے اس کو اچھے کاموں سے دور کرتا ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، لیکن شیطان یہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بزرگ رات رکھی ہے، ایک عظمت والی رات رکھی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہم نے اس عزت والی رات میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس کو ڈھونڈنے کا، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ایک گھڑی کی عبادت انسانوں کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی، تو یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شیطان رجیم سے دوری اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مبارک مہینے میں جو عمل ثابت ہے وہ دعاؤں کی کثرت کا عمل ہے، جو 8واں عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ صائم کے لیے، روزے دار کے لیے اس کے افطار کے وقت میں ایسی دعا رکھی گئی ہے جو دعا قبولیت سے رد نہیں کی جاتی بلکہ اس کو ضرور قبول کیا جاتا ہے، اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ پہلی وہ دعا دعوت الوالد، والد کی دعا اپنے بچے کے حق میں، باپ بیٹے کے حق میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ باپ نے اس بچے کی کفالت کر رکھی ہے، باپ اس بچے کے سارے انتظامات کرتا ہے، باپ اس بچے کے وجود کا ذریعہ ہے۔ اگر باپ دعا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ اور اس ضمن میں ماں کی دعا بھی ہے جس کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو دیکھ لیں کہ ان کی بینائی بچپن میں نہیں تھی، ان کی ماں کے دعا کے نتیجے میں وہ بینائی ان کو لوٹا دی گئی، جس کے نتیجے میں صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب انہوں نے تصنیف کی، اس کو مرتب کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کو آج تک نہ کوئی چیلنج کر سکا ہے نہ قیامت تک چیلنج کر سکے گا، جس کے بارے میں محدثین کا، علماء کرام کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم اور سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا اہتمام کرنا، رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا، یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ایک باپ یا ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اسی طرح سے روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا، اور مسافر کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، جیسا کہ بیہقی کی سنن کبریٰ کی صحیح روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم ولیلہ دعوت مستجابہ، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے
فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مبارک مہینے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے، اس سے بری کرتا ہے، اس سے دور کرتا ہے، اور ہر دن اور رات میں اللہ رب العالمین یہ کام انجام دیتا ہے کہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اور اپنے عذاب سے نجات دی جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے دن و رات میں کوئی نہ کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جس دعا کو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس وجہ سے کثرت کے ساتھ اپنی دعائیں رمضان کے دنوں رات میں کی جائیں، کوئی نہ کوئی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ حرام کمائی سے توبہ کریں، شرط یہ ہے کہ حلال کو اپنے پیٹ میں جانے دیں اور حرام سے بچیں، کیونکہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے انسان کو حلال پر اکتفا کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے رمضان کے مہینے میں اگر ماضی میں اس نے حرام کمایا ہے، حرام کھایا ہے، تو اس سے توبہ و استغفار کر کے آئندہ کے لیے حرام کمائی کو چھوڑنے کا عزم کر کے اس کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے کا ایک عمل عمرہ کرنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ بعض روایات میں مطلق طریقے سے حج کا تذکرہ آیا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عمرے کو انجام دینا حج کے ثواب کے برابر ثواب رکھتا ہے، لیکن بعض روایات میں، جیسا کہ اس روایت میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور روایت صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں عمرے کا اہتمام کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر بھیڑ بھاڑ ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ کثرت سے جانے کے نتیجے میں وہاں لوگوں کو عبادتوں میں دقتیں پیش آئیں گی، تو لوگوں کی عبادت کے لیے وسائل مہیا کرنا، حرم کو خالی رکھنے کے لیے اور وہاں کے سفر کو ترک کرنا تاکہ دوسرے لوگ بھی اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں، وہاں بھیڑ بھاڑ کے امکانات کو کم سے کم کرنا، اور جو عمرے کا فنڈ یا عمرے کا پیسہ آپ نے خاص کیا ہے اس کو غریبوں کو دے دینا، کیونکہ آپ ماضی میں واجب عمرہ کر چکے ہیں، یہ بھی بہت فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ اس وجہ سے صدقات و خیرات کو، عمرے کے خرچ کو آپ دوسروں کو دے کر کے ایسے لوگوں کو بھیج دیں جو لوگ ماضی میں عمرہ نہیں کر سکے ہیں، جن کے پاس عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر انسان ان کو اپنے خرچ پر عمرے کے لیے رمضان میں بھیجتا ہے تو اس کو تو حج کے برابر ثواب ملے گا ہی، ساتھ میں اس انسان کو بھی ملے گا جس نے اس کار خیر میں اس کا تعاون کیا ہے۔ اس طریقے سے انسان دو برکتیں، دو ثواب اور دو فضیلتیں اختیار کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے رمضان کے مبارک مہینے کے ان اعمال کا خیال کیا جائے۔ اسی طرح سے 10واں عمل جو رمضان میں جس کی فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ افطار اور سحری کرنے اور کرانے کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم لوگ سحری کا اہتمام کیا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین نے سحری کرنے میں برکت رکھی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، برکتیں نازل کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سحری کا اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو بابرکت عمل ہے۔ سحری کو رات میں 1 بجے انجام دے کر کے آرام سے سو جانا، سحری میں تاخیر نہ کرنا، آخری وقت میں سحری نہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ورزیاں ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر کرنا یہ بنیادی عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وجہ سے آخری وقت میں سحری کریں، سحری کا اہتمام کریں اور سحری کی برکتوں کو لوٹ کر اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں۔ تو یہ سحری کرنا، اسی طرح سے افطار میں جلدی کرنا،
اور افطار کا اہتمام کرنا، افطار دوسروں کو کرانا، اس کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو ایسی صورت میں افطار کرانے والے کو اور افطار کرنے والے کو اللہ رب العالمین پورا پورا ثواب دیتا ہے اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے مبارک اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان رمضان کے مبارک مہینے میں افطار کرانے اور دوسروں کو افطار میں بلانے، دوسروں کو افطار کرانے کا اہتمام کرے اور یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں یا اس کے بعد کے خطبات میں آپ حضرات کے سامنے آخری عشرے سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصی اعمال تھے، اعمال صالحہ تھے، جو خصوصی اہتمام تھا، اس سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق رمضان کا پورا مہینہ گزارنے اور رمضان کے بعد بھی اپنے موت تک اس بات کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں، ہماری تلاوت نہ چھوٹے، مسجدیں اسی طریقے سے بھری رہیں، ہم کثرت کے ساتھ اچھائیوں کے کاموں میں سبقت کریں، صدقات و خیرات کریں، نان و نفقے کا اہتمام کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین ہم کو زندگی کے تمام ایام کے لیے، اپنی موت تک کے لیے اس بات کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔